آج کل دریچوں سے وہ جھانکتا ہے کم، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ ہے کم۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یو پی ایل ٹی گریڈ کا ایگزام مینس کا ہونے والا ہے اور اس کے لیے اپنی سیریز چل رہی ہے، اور آئی تھنک یہ 22 نمبر کی کلاس ہوگی، شاید مجھے کلاس کا نمبر نہیں یاد رہتا ہے۔ پھر ہم وہی بات ریپیٹ روز کرتے ہیں، 3 چیزیں آپ کی چیک کی جائیں گی۔ آپ کے لکھنے کی کلا اور تلفظ، یہ آپ کا چیک کیا جائے گا۔ آپ کے مضمون میں تسلسل ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کیا جائے گا۔ اور آپ کے مضمون کی گہرائی، یہ 3 چیزیں آپ نے اگر صحیح کر لیں، یہی کلا آپ کو سیکھنی ہے، تو آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ باقی آپ اپنے چینل سے جڑے رہیے اور ہم آپ کے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ایسے سارے ٹاپک تیار کرائے جا سکیں جو ایگزام میں پوچھے جائیں گے۔ میرا اپنا نظریہ ہے کہ 100 ٹاپک ہم آپ کو کرا دیں، ایسے مضمونوں کی پریکٹس کرا دیں جس میں سے 20 آپ کے کویشچن آ جائیں، پھنس جائیں۔ دیکھیے، چینل پر جڑے رہیے، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے۔ اگر آپ کو تیاری کرنا ہو، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کی اچھا ہے، جڑ سکتے ہیں، نہیں بھی جڑ سکتے ہیں، اچھا لگے تو لائک کر سکتے ہیں ورنہ ڈس لائک کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اگر آخر میں یہ ہوگا، آخر کے جب 15 یا 20 دن بچیں گے تب ہم آپ کی اس کی PDF تیار کروا پائیں گے، تبھی تو ہم کلیئر کر پائیں گے کتنے ٹاپک ہو چکے ہیں۔ اس PDF کو آپ حاصل کر لینا، اور اس کے بعد اسی کا ریویژن، اور جب تک یہ کلاس آتے ہیں ان کو پریکٹس کے طور پر خود بھی لکھتے رہیے۔ نئے نئے ٹاپکوں پر ضرور لکھیے گا، یہ ہم روز کہتے ہیں کہ سوال اپنے دماغ سے بنائیے۔ ہائی اسکول ہے، آپ نے کیا ہوگا، اردو میں پیپر دیے جاتے ہیں، ہائی اسکول ہے، انٹر ہے، BA ہے، اور ان میں جو بھی لکھنے والے مضمون ہیں ان سب پر اٹھا کر کے اپنے سوال لکھیے اور پریکٹس ہوتی رہے گی۔ آج کا جو سوال ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بنتا ہی رہتا ہے یہ سوال۔ آج کا ہم نے جو سوال چنا ہے وہ یہ ہے کہ اردو ادب کے ارتقاء میں صوفیہ اکرام کا حصہ اور اس کی اہمیت کی وضاحت 200 الفاظ میں جو ہے جملوں میں کرنا ہے۔ تو یہ چیز تو آپ کو معلوم ہے، تو وضاحت آج جو ہم کو کرنی ہے۔ اب اس سوال کو پہلے اس کی بنیاد کو پکڑیے۔ دیکھیے، اس آپ سے کہا گیا ہے کہ اردو ادب کا جو ارتقاء ہے اس ارتقاء میں کیا بھومکا نبھائی اور کس طرح کے ادب کی خصوصیات بخشے ہیں ادب کے اندر صوفیہ اکرام نے، یہ بات کہی گئی ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے سوال میں کہ کون کون سے صوفیہ اکرام تھے پھر آپ سب کا نام لکھنا شروع کر دیں، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو صرف صوفیہ اکرام کی خوبیوں کو بغیر کسی نام لیے بھی مضمون پورا کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ آئیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہاں سے پڑھتے ہیں کہ اردو ادب کے ارتقاء میں صوفیہ اکرام کا کردار نہایت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، معلوم ہے۔ صوفیہ نے اپنے فنکار تعلیمات اور طرز بیان کے ذریعے نہ صرف مذہبی شعور کو پوائنٹ دیکھتے چلیے بیدار کیا، بلکہ اردو زبان کو بھی فروغ دیا۔ ابتدائی دور میں جب اردو ایک نو خیز زبان تھی، صوفیہ اکرام نے اسے اظہار خیال کا ذریعہ بنایا اور عام لوگوں تک اپنے پیغام کو آسان اور سادہ انداز میں پہنچایا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، سادہ انداز میں پہنچایا۔ صوفی شعراء، اب چاہیں تو ان کے نام یہاں پہ ڈال سکتے تھے۔ صوفی شعراء اگر نام ڈالو گے تو پھر ہر ادوار میں کون کون رہے، دکن میں کون صوفی رہے، پھر شمال میں کون تھے، تو وہ ڈالنا پڑیں گے اور مضمون لمبا ہو جائے گا۔ تو صوفی شعراء جیسے حضرت امیر خسرو اور دیگر بزرگوں نے اپنے کلام میں محبت الہی، انسان اور دوستی، خود اور اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا اور ان کی تحریروں میں سادگی، کیا ہوتا ہے ان کے وہاں، سادگی، خلوص اور اس کے علاوہ روحانیت نمایاں ہوتی ہے، جس نے اردو ادب کو ایک خاص رنگ عطا کیا۔ صوفی ادب نے انسان کو باطن کی صفائی، صبر، برداشت اور رواداری کا درس دیا، جو آج بھی معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کام کیا، یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مزید برآں صوفیہ نے مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ ان کی خانقاہیں علم و ادب کے مراکز بن گئیں، جہاں سے اردو زبان کو وسعت ملی۔ ان کے کلام نے نہ صرف عوام بلکہ خاص کو بھی متاثر کیا۔ نتیجتاً
सूफियाए इकराम की खिदमत के बगैर उर्दू अदब की तरक्की का तसव्वुर नामुकम्मल है। उनकी तालीमात आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं और उर्दू अदब में उनका हिस्सा हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस तरह से ये मज़मून मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए अब बाकी हम आप बात कर लेते हैं अपनी किताब के बारे में। अगर आप UPTGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर GIC की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों की तैयारी या इसके अलावा कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं 2025-2026 के लिए अपनी किताब शाहीन मंगवा सकते हैं। और इसके बारे में आप रिव्यू देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपको मालूम चल जाएगा। 2000 तो इसमें MCQ आपको मिलेंगे और प्लस इसी के अंदर आपको नोट्स मिलेगा। बहुत कम फीस में ये आपके घर पहुंच जाएगी। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इसको मंगा सकते हैं। कोई मशवरा है तब भी इसी 6386 पर दीजिए। कोई मशवरा लेना चाहते हैं तब भी यहीं से इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम लगातार आप अगर जुड़े हैं तो हम इसकी तैयारी करा रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिए हाँ कि अभी 10, 12, 15 दिन के बाद में हम ये क्लास जो हैं दिन में 2 आने लगेंगी और फिर उसके भी 4, 5, 6 दिन या 1 हफ्ते के बाद दिन में 3 क्लास आपको इस तरह से 3 टॉपिक डेली के डेली क्लियर कराए जाएंगे। जब तक आप मेहनत करके खुद हर टॉपिक पर प्रैक्टिस करते रहिए और इनमें बारीकी से बारीकी चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे। बाकी बहुत लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं, कोई 2000 में, 2500 में, 5000 में। आपकी इच्छा है खरीदिएगा। यहाँ तो अब सब ऐसे ही चलता है, चलेगा। हमारी तरफ से कोशिश जितनी है वो उतनी हम करेंगे। आपका जो भी मशवरा हो दे सकते हैं। शुक्रिया।